چیز اس کا اچھا نام رکھیں۔ اچھا نام کیا ہے؟ اس پہ بار بار تقریریں ہو چکی ہے۔ اچھا نام یہ ہے کہ بزرگوں کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھیں۔ یہ جو ہم نے اپنی طبیعت سے یہ نئے نام کے چکر میں اب نام کیا رکھتے ہیں؟ الماس، روبینہ، یہ نئے نام ہے۔ ثانیہ، یہ نئے نام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شبانہ، یہ نئے نام۔ شبانہ کوئی نام ہے؟ الماس کوئی نام ہے؟ روبینہ کوئی نام ہے؟ یہ کوئی نام نہیں۔ شبانہ کہتے ہیں رات کو۔ اگر آپ کی بیٹی رات کی طرح ہو جائے تو، اگر آپ کی بیٹی رات کی طرح ہو جائے تو شبانہ کا مطلب رات ہوتا ہے کہ اس کو کوئی رات کہہ کے پکارے، کوئی لیل کہہ کے پکارے، عجیب سی بات ہے۔ اب کچھ لوگ سدرہ بھی نام رکھتے ہیں۔ سدرہ، میں اگرچہ اس کو ناجائز اور جائز سی بات ہے، شبانہ نام بھی کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، تو کم سے کم آپ اس کا نام رکھیں۔ کسی نے نام تحریم بھی رکھا ہے۔ تحریم، یہ جو تحریم ہے یہ حرام کرنے والی کو کہتے ہیں۔ تحریم مطلب، ہاں اب لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں نا تحریم، سورہ تحریم ہے، تو آپ کو حیرت ہونا چاہیے کہ ہر قرآن میں جس کا ذکر آیا ہے تم اس کا نام اپنی بچی اور بچے کے نام پہ رکھ دیں، تو پھر قرآن میں تو فرعون بھی ہے، فرعون میں تو ابلیس بھی ہے، قرآن میں تو ابلیس بھی ہے، قرآن میں تو جو ہے وہ پھر نمرود کا تذکرہ بھی ہے، قرآن میں تو یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ بھی ہے، اسی طریقے سے قرآن میں ہاروت و ماروت کا تذکرہ بھی ہے، پھر قرآن میں ابو لہب کا نام بھی ہے۔ تو کم سے کم قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے تو پہلے آپ دیکھ تو لیں کہ اس کا معنی کیا ہے، قرآن کے اندر کس معنی میں کون سی چیز بیان کی گئی ہے۔ قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے عظمت والی ہے، قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے تعظیم والی ہے، لیکن بات اتنی ہے قرآن نے کسی چیز کا تذکرہ تعریف کے ساتھ کیا ہے اور کسی چیز کا تذکرہ بیزاری کے ساتھ کیا ہے، تو کم از کم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن ہم سے کیا بات کرتا ہے۔ آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے بچوں کا نام بزرگوں کے نام پہ رکھیں۔ آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی کا نام اپنی چچی اور اپنی دادی کے نام پہ رکھا۔ حضور کی دادی کا نام فاطمہ تھا، حضور کی چچی کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، حضور نے اپنی چہیتی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ فاطمہ بڑی عظیم ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ کہتے ہیں الگ ہونے والی کو، سب سے جدا ہونے والی کو فاطمہ کہتے ہیں، یعنی فاطمہ کا نام اب فاطمہ اس میں بامسمہ یہ ہو گیا کہ وہ سب سے الگ ہے، سب سے الگ اس طرح سے ہے کہ کوئی عورت رسول اللہ کے مشابہ نہیں ہو سکتی۔ سیدہ فاطمہ حضور کے مشابہ ہیں، صورت میں مشابہ، آنکھوں میں مشابہ، پیشانیوں میں مشابہ، گفتگو میں مشابہ، چلنے میں مشابہ، بولنے میں مشابہ، حتیٰ کہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول گفتگو کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کرتے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی جب گفتگو کرتی تھی تو انہی الفاظ کے ساتھ گفتگو کرتی تھی۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آمنہ کا لال بول رہا ہے یا پھر اس لال کی شہزادی گفتگو کر رہی ہے۔ اس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا کا انداز تھا، چلنے کا انداز بابا کی طرح، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو لوگ چلتے دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو، یا ایسا لگتا تھا جیسے قرآن پر صاحب قرآن انگلی پھیر رہا ہو۔ اس انداز سے وہ چلتی تھی، ان کے چلنے کا انداز یہ تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ پھر یاد رکھیں اس فاطمہ کی شان یہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ
جدا کرنے کی ہوتا ہے. جو فاطمہ سے عقیدت اور محبت کرے اللہ اس کو جہنم سے جدا کر دے گا. اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام فاطمہ ہے لیکن ان کے القابات ہے. میرے سرکار نے ان کو بطول کہا ہے, میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطول کہا ہے. اور بطول کا مطلب ہوتا ہے سب سے کٹ کر خدا کی ہو جانے والی. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ سب سے کٹ کے اسی سے ہو جاؤ. یہ تبتل سے بطول ہے, تبتیلا بطول یعنی سب سے کٹ کر خدا کی ہو گئی. اللہ سے وہ تعلق پیدا کیا کہ پوری رات ایک سجدے میں گزار دیتی تھی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. اور بعد میں پھر آپ دیکھیں امام حسین کی بیٹیاں ہیں, ایک کا نام فاطمہ صغرا ہے, ایک کا نام فاطمہ کبریٰ ہے, جنہیں ہم کبھی حضرت صغرا کہتے ہیں, کبھی ہم حضرت سکینہ کہتے ہیں. امام حسین نے اپنی امی کے نام پر اپنی بیٹیوں کا نام رکھا. پھر اس کے بعد آپ نیچے چلے جائیں تو آپ کو کثرت سے فاطمہ نام نظر آئے گا. پھر آپ دیکھیں گے کہ کسی کا نام عائشہ نظر آئے گا, آپ اسی طریقے سے دیکھیں گے کسی کا نام صفیہ نظر آئے گا. یہ بزرگوں کے نام پر ہے اور ان ناموں کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہے, اس لیے کہ جب آپ اپنے گھر کے اندر کسی کا نام اپنے بچوں کا نام کسی بزرگ کے نام پہ رکھتے ہیں تو پھر ان کا اثر بچوں کے اندر پیدا ہوتا ہے. اب آپ اپنی بیٹی کا نام جو ہے ٹینس کے کھلاڑی کے نام پہ ثانیہ رکھیں تو پھر وہ اچھل کودی کرے گی اور کیا کر سکتی ہے. اسی طریقے سے آپ کسی فلم کی جو ہے وہ اداکارہ کے نام پہ نام رکھیں, کوئی سیریل چل رہا ہو, جیسے مثال کے طور پہ جو سیریل زیادہ چلتا ہے اس سیریل کے نام پہ لوگ بچوں کا نام رکھنے لگتے ہیں, تو پھر وہ سیریل کا اداکار جو ہوگا وہ ننگا دھڑنگا, وہ زانی شرابی, وہ ماں باپ کا باغی, آپ بتائیں ان کے نام پر آپ اپنے بچوں کے نام رکھیں گے تو پھر ان کے اندر وہی صفات پیدا ہوگی. اپنے بچوں کا نام, اپنی بیٹیوں کا نام, اپنے بیٹوں کا نام, اپنے پوتوں کا نام, اپنی پوتیوں کا نام بزرگوں کے نام پہ رکھے. اور 1450 سال میں جتنے بزرگ گزرے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ایک سے ایک نام ہے. اور پھر ادھر مردوں میں نام کیا ہوتا تھا, دادا کا نام بھی محمد, باپ کا نام بھی محمد, پوتے کا نام بھی محمد, اتنا کثرت سے نام محمد ہوتا تھا. ارے بلکہ مسلمانوں کو نام محمد سے پیار اتنا ہوتا تھا کہ جس کا نام پتہ نہیں ہوتا وہ اس کو بھی محمد ہی کہہ کر کے پکارا کرتے تھے. یہ حال تھا مسلمانوں کا نسبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی تہذیب ہے, وہ کسی کو بھی پکاریں گے تو نام سے نہیں پکارتے, محمد ہی کہہ کے پکارتے. مدینہ شریف کے لوگ آج بھی ہر مرد کو محمد کہہ کے پکارتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کوئی اپنی اولاد کا نام میرے نام پہ میری محبت میں محمد رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر اور اس کے باپ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے. پھر آپ جو چاہے نام پکارنے کے لیے رکھیں. اور بیٹیوں کے نام بھی دیکھو کتنا پیارا نام ہے, ام کلثوم, کتنا پیارا نام ہے زینب, کتنا پیارا نام ہے فاطمہ, کتنا پیارا نام ہے خدیجہ, کتنا پیارا نام ہے میمونہ, کتنا پیارا نام ہے صفیہ, کتنا پیارا نام ہے ام سلمہ, ام حبیبہ. یہ کتنے عظیم نام ہے. پھر اس کے بعد ایک ناموں کا طویل سلسلہ ہے. حضرت نفیسہ مصری, یہ حضرت امام جعفر صادق کی بہو تھی, اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ تھی. رابعہ بصری, یہ کتنی عظیم ولیہ خاتون تھی. اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کے نام دیکھے. اماں عائشہ صدیقہ کا نام, پھر ان کا لقب حمیرہ. یہ سارے نام ہیں, ان ناموں میں برکت ہے. اور ان ناموں کو آپ پکاریں گے تو آپ کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں بھی ملے گی, ہر حرف کے بدلے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ذرا سا وہ تاریخ کے حساب سے نام نکال کر کے دیں, تاریخی نام نکال کر کے دیں. الف سے ہونا چاہیے اور با سے ہونا چاہیے اور اس سے ہونا چاہیے. ارے چھوڑ یار, یہ سب کیا تاریخ اور جغرافیہ لگا رکھا ہے. اپنے آقاؤں کے نام پہ رکھو نا, اپنے آقاؤں کے نام پہ رکھو. انبیاء کرام کے نام کیسے, عزیر علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, حضرت ذوالکفل علیہ السلام, حضرت زکریہ علیہ السلام, حضرت شعیہ علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام, حضرت داؤد, ایوب, یوسف. یہ نام ہے.
کیسے کیسے نام ہے، کیا پیارے پیارے نام ہے، ان ناموں کو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ نام اچھے رکھو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹی پیدا ہو تو خوشی کرے، نام اچھا رکھے، اچھا نام۔ اور پہلی